بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، لائے تو یہ دو سرا دوسرا جس کو ملا، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سبحان اللہ کیا کہنے، حضور کی شان وراء الورا۔ معراج کی بات ہوئی، رہے یک گام اقبال نے کہا، اور قبلہ مفتی صاحب نے اس کو بڑے ہی احسن انداز میں ایلیبوریٹ کیا۔ اقبال کا ایک دوسرا شعر میرے ذہن میں رہے یک گام میں آیا کہ اقبال نے کہا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ زمین یہ آسمان اس کو میں لامحدود سمجھ رہا تھا، بے قرار سمجھ رہا تھا کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ عشق کی ایک جست نے، یہ محبوب کریم علیہ السلام، یہ معراج کی شب، وہ براق پہ یہ حضور گئے، یہ اس زمین و آسمان کی وسعتوں سے باہر نکل گئے، ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا ہو گئے، بیونڈ دا ٹائم اینڈ سپیس، زمین و زمان سے باہر ہو گئے سرکار علیہ السلام۔ اللہ لے کے جانے والا کون؟ اللہ۔ کیا چیز لے کر گئی؟ عشق۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں۔ یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ کمال عشق ہے۔ ایک پہلو جس پہ گفتگو ہمارے ہاں کم کی جاتی ہے، جو کہ ہونی چاہیے، اس بات کو تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، بے شک کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام بے شک حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن حضور حبیب جو ہے نا، حبیب یہ فعیل کا صیغہ ہے، اور فعیل کا صیغہ جو ہے وہ کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح حبیب جو ہے محبوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح حبیب محب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا نا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جامع کلمہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کو مجھ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں، اور انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محب ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں۔ دونوں شان حضور کی ہیں، دونوں شان حضور کی ہیں، جس طرح جو ہے حضور محمد بھی ہیں اور حضور احمد بھی ہیں۔ صاحب نے فرمایا نا، محب بھی کامل اور محبوب بھی کامل، اور سرکار علیہ السلام کے اندر یہ دونوں شان موجود کہ جس طرح حضور محمد ہے کہ بار بار حضور کی کثرت سے تعریف کی جاتی ہے، بار بار کی جاتی ہے، تو ایسی حضور بھی اللہ کی کثرت سے اور بار بار تعریف کرنے والے ہیں۔ تو حضور کا جو رب کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق محبوبیت والا بھی ہے اور وہ تعلق محبیت والا بھی ہے۔ اس تعلق کو بھی نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سارے یہ تو تسلیم کرتے ہیں، اور بے شک اس میں حضور کی شان ہی ہے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، لیکن یہ بھی حضور کی شان ہی ہے کہ حضور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو ہم بھی حضور کی سیرت سے اقتباس کرتے ہوئے، حضور کی سیرت سے نور لیتے ہوئے، ہم بھی اللہ سے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کریں۔ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر پیار کس سے ہونا چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں۔ جب ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ کے محب ہو جائیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے۔ تو جو اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے پیاروں سے بھی محبت کرے۔ اللہ کے نبی جو سید عالم ہیں، تمام عالمین کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان سے بھی محبت کرے، لیکن ان کا رب جو ہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی رب ہے، ان کا بھی خالق و مولا ہے، جن کی محبت سے یہ خوش ہوتے ہیں، جن کے ذکر سے یہ خوش ہوتے ہیں، تو اس اللہ کی محبت پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے، وہ کسی بھی حال میں ڈی فوکس نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک پہلو تو اس کے اندر یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی کمال محبت، اندازہ لگائیے حضور نبی علیہ السلام کے قلب اقدس میں اللہ کی طرف کشش اور اللہ سے محبت کیسی ہوگی کہ اللہ العالمین جل وعلا نے اظہار تمنا الفاظ میں کیے بغیر، حضور کی طرف سے اظہار تمنا الفاظ میں نہیں کیا گیا، وہ کیے بغیر حضور کے قلب اقدس میں جو اللہ کی محبت ہے، اس کی بنا پہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی معراج کا، اپنے وصل کا اس عالم میں شرف عطا فرمایا۔ یہ حضور کا کمال محبت جو ہے، یہ نقطہ بھی فوکس کیے جانے کے لائق ہے۔ ایک بات، دوسرا مقصد جو حضور جان عالم علیہ السلام اس دنیا کے اندر
اللہ کی عطا سے نبی بن کر آئے، سب کو سمجھانے کے لیے آئے، تبلیغ کرنے کے لیے آئے، توحید کا علم بلند کرنے کے لیے آئے۔ تو جو 10 سال سرکار نے گزارے، مصیبتوں والے، مشقتوں والے، کلفتوں والے، پھر اس کے اندر جو آپ کے مہربان چچا ابو طالب، ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا ظاہری طور پر، آپ کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ ہم مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا وہ رخصت ہو گئیں، جس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ تو وہ ظاہری جو سہارے تھے ظاہری دنیا کے اندر، وہ سہارے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، پیچھے شیب ابی طالب بھی گزرا ہوا، پیچھے کلفتیں مشقتیں گزری ہوئیں۔ اللہ نے اپنے وصل کے ذریعے اور اپنی ان نشانیوں کو دکھا کر محبوب کی دل بستگی کا، محبوب کی دل جوئی کا سامان کیا۔ یہ حکمت اور تیسری حکمت، بالکل، اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ کہ مسلمانوں کو بھی گویا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، اب تمہارا آفتاب اقبال طلوع ہونے والا ہے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کیا بات ہے۔